اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب، ظفر رشید صاحب، جماعت اسلامی کے ذمہ داران، الخدمت کے ہماری پوری ٹیم، میں سب سے پہلے مظفر آباد کے نوجوانوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی پورے پاکستان کی طرح اس بنو قابل پروگرام کا حصہ بن گئے۔ الحمدللہ آپ میں سے جتنے نوجوان یہاں اس ٹیسٹ کو دے رہے ہیں، جتنے پاس ہوں گے انشاءاللہ سب 100% فری آئی ٹی اسکل حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ اس ٹیسٹ کے بعد دوسرا ٹیسٹ بھی دینا چاہتے ہیں یا دوسرا کورس کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو کرائیں گے، اسی ٹیسٹ پہ دوسرا کورس بھی کرائیں گے، تیسرا بھی کرائیں گے، چوتھا بھی کرائیں گے، پانچواں بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ آپ پڑھنے والے بنے، میری بیٹیاں آگے بڑھنے والی بنے، میرے بھائی بیٹے اپنے آپ کو ملک و ملت کی خدمت کرنے والے بنے۔ جماعت اسلامی نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو آگے لے کر جائیں گے۔ کراچی میں جب ہم نے یہ بنو قابل پروگرام شروع کیا تو اس وقت وہاں بلدیاتی انتخابات ہونے والے تھے، تو ہمارے جو یہ ایم کیو والے بھائی اور دوسرے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی والے ٹائپ کے لوگ، ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ سیاست کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آئی ٹی کی اور تعلیم کی اور بچوں کو پڑھانے کی اور نوجوانوں کو امپاور کرنے کی سیاست آپ بھی کر لیجئے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ بہرحال بلدیاتی انتخاب ہو گیا، تو جو ٹیسٹ بلدیاتی انتخاب سے پہلے ہوا تھا لوگوں نے کہا کہ اب یہ پڑھائیں گے تھوڑی، لیکن الحمدللہ صرف کراچی سے کم از کم 80-90 ہزار ہمارے بیٹے بیٹیاں پاس آؤٹ کر گئے اور انہوں نے کورس مکمل کر لیے، اور کراچی سے شروع ہونے والا یہ سفر اب پورے پاکستان، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان تک چلا گیا ہے۔ اس لیے انتخاب آئے گا اور چلا جائے گا، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ یہاں کے عوام پہ چھوڑتے ہیں، لیکن ہمارا آپ کا ساتھ ایک مضبوط ساتھ ہے، انشاءاللہ یہ نہیں چھوٹے گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ ہوں، نوجوانوں کے ساتھ ہیں ہم۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لوگوں میں بہت جذبات ہیں، ایشوز ہیں، روزگار نہیں مل رہا، ریکگنیشن نہیں ہوتی لوگوں کی۔ یہ جموں و کشمیر آزادی تحریک کشمیر کا بیس کیمپ ہے، سوالات اٹھے ہوئے ہیں اور میں اس بے چینی کو محسوس کرتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں کے نوجوان آزاد جموں و کشمیر کے پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو روزگار ملے، ان کو حقوق ملے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کہ ایک تو یہ کہ اپنے دین پر، اسلام پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ اسلام ہمارا دین ہے اور یہ دین ایک نظام ہے۔ عدل و انصاف کی بالادستی کا اگر نظام قائم ہوتا تو کسی کو شکوہ نہیں ہوتا کہ کشمیری کو حقوق نہیں مل رہے، یا سندھی کو نہیں مل رہے، یا بلوچ کو نہیں مل رہے، یا پختون کو نہیں مل رہے، یا مہاجر کو نہیں مل رہے۔ عدل کا نظام ہوگا تو سب کو حق ملے گا۔ ہمارا دین ایک نظام ہے، صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کے ساتھ جڑیں، ہماری اقدار ہماری روایات سے جڑ جائیں، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ پاکستان، نوجوانوں، یہ پاکستان نواز شریف کا پاکستان نہیں ہے، عمران خان کا نہیں ہے، زرداری کا نہیں ہے، جنرل عاصم منیر کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ یہ بیوروکریٹس کا نہیں ہے، جاگیرداروں کا، سرداروں اور خانوں کا پاکستان نہیں ہے، یہ جرنیلوں کا نہیں ہے، یہ پاکستان ان شہداء کا پاکستان ہے جنہوں نے اپنا خون دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اس لیے اگر اس پاکستان پر اور آزاد کشمیر پر ایک کنسورشیم کی حکمرانی ہے 79 سال سے، ایک کمپنی ہے، مختلف کمپنیوں کا مجموعہ ہے، اگر اس کی حکمرانی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیں یہ کس نے آواز بند کی، ایسی باتوں سے آوازیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جو آواز آج یہاں سے شروع ہوئی ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ یہ سفر کرے گی آپ کے ذریعے سے، اس کو کوئی بند نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ اس لیے یہ صدا تو اب اٹھ گئی ہے، تو اس پاکستان سے محبت کریں کہ جو کشمیر کی آزادی کا پشتبان بنے، جو عدل اور انصاف کا نظام قائم کرے، جو سب نوجوانوں کے
ہاتھ میں قلم دے, کتاب دے, ان کو آئی ٹی میں آگے بڑھائے. انشاءاللہ اس نظام کو بدل کر وہ پاکستان آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ نسل آگے بڑھے گی, یہ نوجوان نسل آگے بڑھے گی اور اپنا حقیقی پاکستان حاصل کرے گی. میں پورے پاکستان کی طرف سے آپ سب لوگوں کو, آپ نوجوانوں کو, مظفر آباد کے نوجوانوں کو, بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پورا پاکستان آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ آگے بڑھیں, آپ روزگار حاصل کریں, آپ تعلیمی اداروں میں آئیں, آپ جابز کریں, آپ انٹرپرینورشپ کیجئے, آپ اپنی کمپنیز بنائیے. پورا پاکستان آپ کی پشت پر کھڑا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح آپ کو بھی یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم کسی خطے کے لیے, کسی جغرافیہ کے لیے, کسی پہاڑ کے لیے, کسی میدان اور کھیت کے لیے نہیں, ہم عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ان چھوٹی موٹی مشکلات کو وہ برداشت کرے گا اور مل کر ہم آگے بڑھیں گے. تقسیم ہوئے تو ٹوٹ جائیں گے, بکھر جائیں گے. اور دیکھ لیجئے مشرقی بازو ہم سے جدا ہوا تھا, آج خود اس بنگلہ دیش میں لوگوں نے نکل کر بھارت کی جو باقیات تھی حسینہ واجد, اس کو اٹھا کر پھینک دیا. 50 سال بعد تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور سب متحد ہو گئے الحمدللہ. اور آپ یہ بھی سمجھ لیجئے, ابھی بنگال میں الیکشن ہوا ہے انڈیا میں, اس الیکشن میں 90 لاکھ لوگوں کے ووٹ ہی ختم کر دیے انہوں نے, اور پھر اس کے بعد مسلمانوں پر حملے شروع ہو گئے. اس لیے کوئی ایسا قدم جو بھارت کو طاقتور کرنے والا ہو ہم وہ نہیں اٹھائیں گے. یہ پاکستان آپ کا ہے, یہ ہمارا ہے. ہم سب مل کر انشاءاللہ اس پاکستان کو طاقتور کریں گے اور جموں و کشمیر کی آزادی کا پروانہ بنیں گے. آپ کو مبارک ہو. آپ کو کیا انشاءاللہ پرچے مل جائیں گے, آپ پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ یہ بنو قابل پروگرام گیم چینجر بنے گا اور آپ کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک ذریعہ بنے گا. بہت شکریہ. شدید گرمی میں آپ یہاں موجود ہیں, تعلیم کے لیے آئے ہیں, سما خراشی میں نے کی ہے. معذرت چاہتا ہوں میری بیٹی, اللہ تمہارے نصیبوں کو اچھا کرے, تمہیں خوش رکھے اور آباد رکھے, تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی بنو. تم بھی اس امت کے ماتھے کا جھومر بنو, آگے بڑھو, جد و جہد کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.